بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب یہ مومن کے لیے قید خانہ کس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کافر کے لیے یہ جنت کیوں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ قید خانہ، دنیا کی زندگی قید خانہ کیوں ہے؟ ایک مومن جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے صلاحیتیں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وقت لگانے والا ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ بنا دیتا ہے؟ اس کو سزا دیتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت اور فائدیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے نہیں، تو مومن اس دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور قید خانہ اس طریقے سے ہے اس کے لیے کہ مومن اس دنیا میں جو ہے ایک قانون کی پابندی میں ہوتا ہے، ایک حدود میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک آزاد، جس طریقے سے ایک شخص آزاد ہوتا ہے، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے کچھ حدودوں کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ بھی اس معنی میں بھی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے مر کر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن جواب دینا ہے اور یہ دنیا کی زندگی مجھے امتحان کے طور پر ملی ہوئی ہے، تو وہ اس کو امتحان سمجھتا ہے۔ اور جب بھی دنیا پر وہ کوئی کام کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ تو نہیں بن رہا ہے، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے یا ناراضگی ہے؟ تو وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ وہ بالکل آزاد اور فریڈم والا بندہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے چاہے زندگی بسر کرے۔ وہ کوئی بھی کام کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ حدود اللہ کو تو نہیں توڑ رہا ہوں میں کہیں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں کہیں۔ وہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتا ہے، وہ ہر کام شریعت کے اندر رہتے ہوئے کرتا ہے، چاہے وہ کام شادی بیاہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ تجارت کے معاملات ہوں، چاہے وہ تعلیمات کے معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ معاشی زندگی ہو، کوئی بھی زندگی ہو ایکس بائی زیڈ، وہ ہر معاملے میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، تو یہ سوچ کر وہ یہ زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس معنی میں اس دنیا کی زندگی کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے ایک جیسے ایک قیدی ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک جیل میں کوئی قیدی بند ہے، اس کو کوئی سزا دی گئی ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہ جیل کی قید میں ہوتا ہے اور جو جیل کے جو قانون اور جو نیم اور جو اصول ہوتے ہیں ان میں وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ان سے تجاوز نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ایک مومن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پر ان اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کے مجھے اس زندگی کا جواب دینا ہے۔ اب اس کے بالمقابل ایک کافر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جنت بتائی گئی ہے۔ تو وہ جنت اس معنی میں ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں رکھتا ہے، وہ یہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی مجھے ملی ہوئی ہے اس میں جو چاہوں کر لوں، مجھے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا ہے زندگی کے بارے میں، نہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا۔ اس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہوتا ہے، مر کر کسی کے سامنے پیش ہونے کا تصور اس کے پاس ہوتا نہیں، تو وہ جیسی چاہتا ہے من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، جیسی چاہتا ہے زندگی کو جو ہے انجوائے کرتا ہے۔ نہ اس کے سامنے کسی جواب دہی کا احساس ہے، نہ آخرت کا احساس ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور مالک مانتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے
ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی کے کانٹیکس میں ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتا ہے، اور جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آخرت دے دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جنت کا طالب کبھی سو نہیں سکتا، اور جو ہے جو جنت کا طالب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ آرام سے اور چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ تو جدوجہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے حدود اللہ میں رہتے ہوئے، وہ اس دنیا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو ایک بوند پانی تک نہ دیتا۔ تو یہ مومن اس سوچتے ہوئے، اس دنیا کو امتحان کا سمجھتے ہوئے اس زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے اس کا تصور اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو وہ اسی میں سب کچھ اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے، اور اسی میں جو چاہتا ہے جیسی من مرضی کی زندگی گزارتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مال بٹورتا ہے، حرام اور حلال کی کوئی تمیز اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو وہ جو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اس کو یہ جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں اور آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ سرخرو ہوں گے، کامران ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدود اللہ میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔